کہ زکوٰۃ جو دینا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جذبہ اندر رکھا ہے. جو ایمان والا ہوگا، جو مخلص مومن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر یہ جذبات پیدا کرتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے. اور جس کے دل کے اندر نفاق ہوتا ہے نا، نفاق، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا. دیکھیں پچھلے جمعے کو میں نے واقعہ سنایا تھا ثعلبہ کا، ثعلبہ بن ابی حاتب کا. اللہ کے رسول کے ساتھ چپکا رہتا ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی. مدینہ کی مسجد نبوی کے اندر ہر وقت موجود ہوتا. اس کو صحابہ کہتے تھے حمامۃ المسجد، یعنی یہ تو مسجد کا کبوتر ہے. جیسے آپ نے جنگلی کبوتر دیکھے، یہ ایک جگہ پر ڈیرا بناتے بس مرنے تلک ادھر ہی رہتے. اور کہا کہ سجدے اتنے کرتا تھا کہ سجدوں کی وجہ سے اس کی یہ جو پیشانی تھی یہ ایسی ہو چکی تھی جیسے کہ اونٹ کا جو گھٹنے پہ ایسے سخت سا وہ بنا ہوا ہوتا ہے. مطلب سجدوں کی کثرت کی وجہ سے جو مدینے کی مسجد کے اندر کنکر تھے وہ گرم ہوتے تھے، اس پہ پھر سجدے لگاتا تھا تو وہ اس طریقے سے پیشانی اس کی سخت ہو چکی تھی. اللہ کے رسول کے پاس آیا، فرمایا رسول اللہ دعا کرو کہ میرے کو اللہ مال بڑھا دے میرا. اللہ کے رسول نے بہت سمجھایا کہ نہیں کر ایسے، اور کم قلیل تؤدی شکرہ، کہ تھوڑا ایسا ہو کہ جس کا تو شکر ادا کرے، کہ بہت زیادہ سے بہتر ہے کہ جس کا تو حق ادا نہ کر سکے. پھر مانگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تجھے میرے اندر ایک اسوہ اور نمونہ نہیں ملتا کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سونے چاندی کے خزانے پیش کیے، احد پہاڑ کی پیشکش کی کہ سونے کا بن جائے. میں نے کہا کہ نہیں چاہیے، ایک دن کھاؤں گا ایک دن نہیں کھاؤں گا، میں اس طریقے سے زندگی گزاروں گا. تو کیا میرے لیے، میری ذات میں تیرے لیے نمونہ اور اسوہ نہیں ہے؟ میں آئیڈیل نہیں ہوں تیرے لیے؟ تو کیا اللہ کے رسول جیسا نہیں بننا چاہتا؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ دعا کر لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں دعا کروں تو کیا کرے گا؟ کہا کہ ہر حقدار کو حق دوں گا، یعنی زکوٰۃ دوں گا، صدقات دوں گا، اور ایسے اور ایسے. اللہ کے رسول نے دعا کی. اب جو دعا کی قصہ مختصر، وہ مال بڑھتا گیا. پہلے جماعت کی نماز چھوڑی، جمعہ پڑھتا تھا، پھر پہلے جماعت کی نماز چھوڑی اور عصر میں آتا تھا اور ظہر میں، پھر عصر اور ظہر بھی چھوڑ دی. جمعے میں آتا تھا، پھر جمعہ بھی چھوڑ دیا. کرتے بالکل کٹ گیا. اللہ کے رسول نے جب سفیر بھیجے، وہ سفیر جب اس کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ زکوٰۃ دو اپنے مال میں سے، یہ جو مویشی تمہارے بڑھ گئے ہیں. تو اس نے آگے سے کیا جملہ کہا کہ ما هذه الا اخذ الجزیہ، کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جیسے کافروں سے ٹیکس لیا جاتا تھا اسی طرح سے ہمارے اوپر بھی ان نے زکوٰۃ کی شکل میں ٹیکس لگا دیا. نعوذ باللہ، یعنی نعوذ باللہ اللہ کے رسول اب جابر بن چکے ہیں، اور جس طریقے سے ظلم ہوتا ہے اپنی رعایا پہ، ہم پر بھی ظلم کرنا شروع کر دیا اور ہم پر ٹیکس لگا دیا. میں تو نہیں دوں گا، یا میں سوچوں گا، پہلے دیکھوں گا کہ کیا بنتی ہے میری رائے، پھر میں دوں گا، ایسے نہیں دوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اس کے دل میں نفاق ایسے گھر کر گیا کہ یہ مرتے دم تلک منافق رہے گا، مرتے دم تلک منافق رہے گا. پھر اس پر آیت جب یہ نازل ہوئی تو اس نے اپنا مال بھیجا، اللہ کے رسول کو بولا قبول کر لو. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نہیں قبول کروں گا، ہم تمہارے مال کے بھوکے نہیں ہیں. یہ جو مال تم سے لیا جاتا ہے اس لیے تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت، اللہ کے رسول کو کیا ضرورت. ہم اپنی جیبوں میں مال تھوڑی ڈالتے، تم سے لے کر، تمہارے مالداروں سے لے کر غریبوں میں دے دیتے. تو کیا سمجھ رہا تھا کہ اللہ کا رسول اپنے خزانے بھرے گا؟ نہیں، جا، قبول نہیں ہے، چلا گیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کا انتقال ہوا. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں 2 سال تلک آتا رہا. اللہ کے رسول کے انکار کردہ کو حضرت صدیق نے فرمایا کہ میں کیسے قبول کروں، میں بھی نہیں کرتا ہوں، جا میں قبول نہیں کروں گا. یہ گیا، حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا. حضرت عمر فاروق کے دور میں 10 سال تلک آتا رہا. حضرت عمر فاروق نے بھی اس کو قبول نہیں کیا. کہا کہ جس کو محمد الرسول اللہ نے اور حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کیا، میں کیسے کر لوں، جا. اور حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی کچھ سال تلک آیا، اس کے بعد انتقال ہو گیا. لیکن مال کسی نے قبول نہیں کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے تو بندہ خوشی اور رضا کے ساتھ دے، خوشی اور رضا کے ساتھ دے.